السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے مطابق. میں ہوں عائشہ خالد اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل وڑائچ. سہیل صاحب، آج کا موضوع تو ہے کہ مقامی انتخابات میں حکومت، سیاسی جماعتوں اور عوام کی عدم دلچسپی کیوں ہے، لیکن پہلے تھوڑا تازہ خبروں پر نظر ڈال لیتے ہیں. متحدہ کے قائد الطاف حسین سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ان کے تازہ بیانات کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ الطاف بھائی سے میری ماضی میں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور میری رائے میں جو تناظر سامنے رکھنا چاہیے، تین چیزیں ہیں امپورٹنٹ. ایک تو جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ، جو کہ پچھلے دنوں ایسے لگتا تھا کہ چل پڑا ہے اور شاید کسی لاجیکل کنکلوژن تک جائے گا. دوسرا، مقامی حکومتوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور متحدہ میں بڑھتا ہوا تضاد. اور تیسری، جو میں فیل کرتا ہوں کہ موجودہ جو وفاقی اور صوبائی سیٹ اپ ہے، اس میں متحدہ کا رول یا کردار بتدریج کم ہوا ہے. تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو کہ سامنے رکھنی چاہیے ان کے بیانات کو سمجھنے کے لیے. سہیل صاحب، آپ نے جنرل مشرف کے مقدمے کا ذکر کیا، لیکن اس کا کل کے خطاب سے کیا لینا دینا الطاف حسین نے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک دن الطاف بھائی کے پاس بیٹھا تھا لندن میں، اور وہاں یہ بات ہوئی کہ کیا جرنیلوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں. تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی جو کہ بڑی ریلیونٹ ہے. وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایوب خان کے خلاف کسی کو مقدمہ چلانے کی جرت نہ ہوئی، یحییٰ خان کے خلاف کسی کو مقدمہ چلانے کی جرت نہ ہوئی، اور نہ ہی جنرل ضیاء کے خلاف کسی کو مقدمہ چلانے کی جرت ہوئی، کیونکہ وہ ایسی قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے جن کا اسٹیبلشمنٹ میں بہت بڑا رول ہے. جبکہ جنرل مشرف کے خلاف اس لیے مقدمہ چلایا جاتا ہے یا چلانے کی بات ہوتی ہے کہ وہ ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا اسٹیبلشمنٹ میں بہت کم کردار ہے. تو کل کے جو ان کے بیانات ہیں، پرسوں کی جو ان کی بات ہے، اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ساری بات سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنرل مشرف کو کمزور نہ سمجھا جائے، جنرل مشرف کو اس لیے آرٹیکل 6 کے تحت ان کو سزا دینے کی کوشش نہ کی جائے کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے. صحیح. یہ بتائیے گا، وہ تو جو کہتے ہیں ہم سب کو بتائے، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے جنرل مشرف کے حوالے سے؟ کیس کا رخ کہاں تک بڑھے گا یہ کیس؟ میں نے ابھی تک اس بارے میں بات نہیں کی. بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے اینکرز نے پوچھا، لیکن میں خاموش رہا ہوں. میری حقیقتاً اس بارے میں مجھے کوئی 100% میں اپنی اسسمنٹ تک نہیں پہنچا. لیکن ایک بات مجھے یقین لگتی ہے کہ پرسوں سے، جمعرات سے، جنرل مشرف اب انتظامیہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح. وہ فوج کی محفوظ پناہ میں چلے گئے ہیں. فوج کی محفوظ پناہ میں کیسے؟ ہسپتال کے اندر جب سے وہ گئے ہیں تو فورسز کا، تو وہاں تو نہ وکیلوں کی ایکسیس ہے، نہ وہاں جو ہے پولیس جا سکتی ہے، نہ کسی اور کا ایکسیس ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ حتمی فیصلہ تو عدلیہ کرے گی. لیکن فوج انٹروین کر چکی؟ نہیں، فوج انٹروین نہیں میں کہتا. میں کہتا ہوں کہ فوج جب سے انہیں دل کا عارضہ لاحق ہوا ہے، وہ ایک طرح سے فوج کی پناہ گاہ میں چلے گئے. ٹھیک ہے، ہم اس بات کو یہ ختم کرتے ہیں. بلاول صاحب کے بیانات کی طرف آتے ہیں. بتائیے گا کتنا آپ کو لگتا ہے سیاسی طور پر خود مختار نظر آ رہے ہیں بلاول؟ جب چیئرمین بنتا ہے کوئی، جب کوئی کسی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اقتدار سنبھالنا ہے، تو پھر وہ آزادانہ سوچ شروع کر دیتا ہے. اور بلاول بھٹو تو آخر بے نظیر بھٹو کا صاحبزادہ ہے، اور بچپن سے اس کی تیاری ہوئی ہے اس رول کو سنبھالنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ وہ کافی حد تک آزادانہ اور خود مختارانہ سوچ کا حامل ہے بلاول بھٹو زرداری. ہاں، میں پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، لیکن وہ اپنے والد کی بہت عزت کرتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ تمام فیصلے اپنے والد کی مرضی سے کریں. والد صاحب کی آپ نے بات کی تو ایک سوال مجھے بھی اس کا جواب چاہیے آپ سے کہ والد صاحب نے تقریر پڑھی تھی بلاول صاحب کی جو انہوں نے کی؟ مجھے یہ تو 100% نہیں پتا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے تقریر پڑھی تھی اور انہوں نے ایک دو لفظ یہ بھی کہا تھا کہ یہ نکال دیں. ایک انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو طالبان کو درندہ کہا جا رہا ہے یہ نکال دیا جائے. لیکن شاید بلاول کا سٹانس تھا، لیکن بلاول کا سٹانس تھا کہ یہ نہیں نکلنا چاہیے، اور وہ انہوں نے بولا.
ٹھیک ہے سہیل صاحب، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپسی پہ سہیل صاحب، بلاول کی کیونکہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ بلاول کو سندھ میں کچھ کر کے دکھانا چاہیے، بتائیے کہ کچھ کر سکیں گے کیا وہ؟ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن میری رائے میں بلاول بھٹو زرداری کی 5 سال کے بعد اگر کارکردگی کا امتحان ہوگا تو وہ سندھ حکومت کی کارکردگی کے ساتھ جڑا ہوگا، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں ان کے ہاتھ بندھے ہیں۔ اب انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سندھ میں کچھ کر کے دکھائیں، جہاں ان کی حکومت ہے، جہاں وہ انٹروین کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی ساری خود مختاری اور ساری آزادی جو ہے وہ سندھ حکومت کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، رول ماڈل بنانے کے لیے پیش کرے، کیونکہ کرٹکس کے لیے بھی یہی ایک جواب ہوگا 5 سال کے بعد جب وہ آئیں گے لوگوں کے سامنے تو وہ کوئی مثال پیش کر سکیں کہ میں نے 5 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر یا 4 سال کے اندر سندھ میں یہ تبدیلی لایا ہوں۔ اور پچھلے 5 سال میں سندھ حکومت نے ٹھیک ہے اس دفعہ دوبارہ ووٹ لیے، سندھ میں پرفارمنس دکھائی ہوگی کچھ نہ کچھ، لیکن کوئی ایسا رول ماڈل نہیں سندھ بن سکا جو غریبوں کا حامی صوبہ ہو، ایسا صوبہ ہو جو کہ پیپلز پارٹی کے پرنسپلز کے قریب ہو۔ تو بلاول بھٹو زرداری جن آئیڈیلز کی بات کرتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں، ان کو لوگوں کے سامنے لا کر دکھائیں کہ کس طرح وہاں پہ سرمایہ داروں کا جو ہے وہ تحفظ نہیں کیا جا رہا، وہاں پہ شوگر ملیں کیا پنجاب سے مختلف چل رہی ہیں، کیا وہاں پہ غریبوں کے حقوق جو ہیں وہ پنجاب سے بہتر دیے جا رہے ہیں، یہ انہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، جس طرح کے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں کر کے دکھایا تھا، اب بلاول بھٹو کو بھی کر کے دکھانا چاہیے۔ سہیل صاحب، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات میں عوام کی عدم دلچسپی تو شاید اسی لیے ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بہت عدم دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے، کیوں ہے ایسا؟ بڑی حیران کن اور افسوسناک بات ہے کہ مقامی نمائندے، مقامی انتخابات، مقامی ادارے، یہ لاکھوں میں لوگ ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اونرشپ نہیں لے رہا، کوئی یہ اس حد تک تیار نہیں ہے کہ سوائے مطالبے کے باہر نکلے، کوئی بات کرے، کوئی زور دے۔ تو چونکہ اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں سیاسی، انہیں اونرشپ لینی چاہیے تھی، اونرشپ سیاسی جماعتوں کو لینی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک نہ صوبائی نہ وفاقی سطح پر کوئی دباؤ ہی نہیں ڈالا جا رہا فیصلہ سازی کے لیے کہ مقامی انتخابات جلدی ہونے چاہیے، ان کو اختیارات ملنے چاہیے۔ یہ افسوسناک بھی ہے اور حیران کن بھی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائے گا کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات سے آخر کیا مسئلہ کیا ہے؟ صوبائی حکومت پہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں، کیوں خوف زدہ ہیں آخر؟ میرا خیال ہے ہر ایک کی اپنی اپنی وجوہات ہیں۔ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہوگی کہ اس وقت وہ اپنی پاپولیرٹی کی اچھی سطح پر نہیں ہے، مہنگائی ہے، بجلی کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، معاشی حالت خراب ہے، گیس آ نہیں رہی، تو ایسی حالات میں الیکشن کروانے کا مطلب تو واقعی نون کے لیے ایک امتحان ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تھوڑے عرصے بعد کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب وہ اچھی پرفارم کر سکیں۔ اس وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری بازی شہروں میں پلٹ جائے، صحیح، تو اس لیے اس سے وہ خوف زدہ ہے۔ اور خیبر پختونخوا، وہاں پر بھی کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی کچھ مسئلہ ہے؟ خیبر پختونخوا کی بالکل مختلف کہانی ہے، تو انہیں شاید یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ ہار جائیں گے، کیونکہ ابھی ان کی بہت ان پاپولر نہیں ہے وہ، لیکن وہاں پہ ان کو پرابلم یہ ہے کہ ایسا نظام لائیں جو پنجاب سے بہتر ہو، اختیارات بھی دیں۔ اب یہ سارے مسئلے کے لیے قانون سازی کرنا، اس کو ساری چیزوں کو طے کرنا، انہیں اس کے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور اسی مشکل کی وجہ سے ابھی تک وہاں پروسیس بھی صحیح طرح سے شروع نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا میں انہیں چاہیے کہ رول ماڈل بنے، پہلے الیکشن کروا دیں، تو وہ ابھی وہ بھی نہیں کروا رہے۔ تو جس نے زور ڈالنا تھا، جس نے اونرشپ لینی تھی، جو اپوزیشن تھی، وہ خود نہیں کروا رہی۔ جب وہ خود ہی نہیں کروا رہے تو پنجاب میں زور کیسے دیں گے؟ چلے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی تو بات ہو گئی، سندھ کی صورتحال کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ وہ وہاں پہ گروپنگ سے خوف زدہ ہے، مقامی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے خوف زدہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر گروپنگ نہ ہو جائے۔ جب آپ چھوٹے حلقے تک جاتے ہیں تو گروپنگ کا ڈر ہوتا ہے،
اور وہ گروپنگ پھر حکومتوں کو چیلنج کر دیتی ہے. صحیح. تو شاید وہ اس سے خوفزدہ ہیں. سہیل صاحب اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں جائیں تو ہر آمر جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو انتخابات کرواتا ہے، لیکن جمہوری حکومتیں خوفزدہ رہتی ہیں، گریز کرتی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بھی میرا خیال ہے ایک واہمہ ہے کہ آمر جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں اور وہ الیکشن کروا دیتے ہیں. نہیں، وہ بھی اپنی سیلفش انٹرسٹ یا ذاتی مفاد یا سیاسی مفاد کے لیے الیکشن کرواتے ہیں. کیونکہ ہر ڈکٹیٹر کا، ہر آمر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے قانونی حکمران تسلیم کر لیں. اب قانونی حکمران تسلیم کروانے کے لیے ہونا تو الیکشن چاہیے کہ وہ الیکشن کے ذریعے اپنے آپ کو قانونی بنا لیں. لیکن وہ کیا بالواسطہ جو راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب ہم بلدیاتی یا مقامی، جسے میں کہتا ہوں مقامی انتخابات کرواتے ہیں اور پھر ان نمائندوں سے بالواسطہ طور پر ایک چاہے وہ باقاعدہ یا بے قاعدہ ایک اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے سہیل صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کون سے اقدامات اٹھائے جائیں کہ حکومتوں پر پریشر بڑھے اور مقامی انتخابات بھی ہو سکیں. فی الحال لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق. بریک سے واپسی پہ سہیل صاحب آپ کے جواب سے کنٹینیو کریں گے، کیوں گریزہ رہتی ہیں جمہوری حکومتیں؟ میں گزارش کر رہا تھا کہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہ مقامی انتخابات اس لیے کراتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانونی حکمران ثابت کریں، اور وہ مقامی انتخابات کروا کے دراصل ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہی اصل نمائندے ہیں. اور دوسری طرف جمہوری حکمران کیا ہے، ان کو چونکہ قومی اور صوبائی اسمبلیاں زیادہ عزیز ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ مقامی حکومتیں آ گئیں، یہ ہمارے اختیارات بھی لے لیں گے اور فنڈز بھی شیئر کریں گی، اس وجہ سے وہ نہیں کراتے. تو یہ دونوں کی اپنی اپنی وجوہات ہیں، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر صورت مقامی انتخابات ہوں، جلدی ہوں، وہ با اختیار ہوں، کیونکہ یہ تیسرا ٹیئر ہے حکومت کا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور حکومتیں جب یہ ادارے بن جائیں گے تو وہ زیادہ ریلیف فیل کریں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر مقامی حکومتوں کے انتخابات میں دیکھا جائے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ پریشر بڑھے حکومت پہ اور وہ ہر حال میں جو ہے یہ انتخابات کروانے پر مجبور ہو جائیں؟ کوئی ایسا سسٹم آنا چاہیے یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں جیسے پہلے کہہ رہا ہوں کہ بڑا افسوسناک ہے کہ کوئی ان کی آواز ہی نہیں ہے. تو ایک لابی ہونی چاہیے، چاہے وہ لابی یہ خود کریں مقامی نمائندے یا ادارہ کوئی، یا ادارے. ہونا تو ویسے سیاسی جماعتوں کو چاہیے ان کا ریپرزینٹیٹیو، لیکن بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں نہ اس کی اہمیت سمجھ رہی ہیں اور نہ اس کے پرو ہو رہی ہیں جتنا ہونا چاہیے، ہیں صرف بیانات کی حد تک. اور امریکہ اور برطانیہ دونوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کی باقاعدہ لابیز ہیں، بڑی سٹرونگ لابیز ہیں. مثلا ایک بڑی دلچسپ ڈسکشن ہوئی 80s کے اندر برطانیہ کے اندر کہ جو فنڈنگ ہے وہ بعض اوقات فنڈنگ کسی منصوبے کی فنڈنگ جو ہے وہ وفاقی حکومت کرتی ہے، یعنی مرکزی حکومت جو برطانیہ کی ہے، لیکن اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں وہ اس کو ڈیولپمنٹ کو ایگزیکیوٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں کی پارلیمان کے لوگوں نے کہا کہ پیسے ہم دیتے ہیں، کریڈٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ والے لے لیتے ہیں. تو جناب ایک سپروائزری باڈی بنائی گئی جو لوکل گورنمنٹ کے منصوبوں کو لک آفٹر کرے گی. تو ٹینشن وہاں بھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی لوکل گورنمنٹ وہاں ایک سٹیبل ادارہ ہے اور گورنمنٹ کو تیسرا ٹیئر ہے، ایک تیسری حکومت ہے نیچے پوری کی پوری. تو یہاں بھی برطانیہ اور امریکہ کی طرح کچھ لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو مقامی حکومتوں کی ضرورت اہمیت پر زور دیں، اور عوامی سطح پر بھی اپنی آواز لوگوں کو بلند کرنی چاہیے کہ یہ ان کے اختیارات چھینے ہوئے ہیں باقی اداروں نے، اور وہ انہیں اپنے اختیارات دینے چاہیے. لیکن اختیارات لیں کیسے جب عوام کو شعور ہی نہیں ہے، ان میں کنفیوژن ہے کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کتنے ضروری ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر درجنوں فون آئے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے. کنفیوژن پھیلا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں، امیدوار بن گئے ہیں، ٹکٹوں کا اعلان ہو گیا ہے، پینل بن گئے ہیں، لوگ لابنگ کر رہے ہیں، رات کو کھانے ہو رہے ہیں، اور جناب کنفیوژن ہے کہ ختم ہی نہیں ہونے آ رہا. بھائی کس نے آخر فیصلہ کرنا ہے؟ کون لوگوں کا کنفیوژن دور کرے گا؟ حکومت کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟
کیوں نہیں حکومتیں اپنے اس فرض کا احساس کر رہی کہ پورے پاکستان کے اندر یہ کنفیوژن جو ہے اس کو ختم کریں، اعلان کریں، واضح طور پر بتائیں وہ کب کروانا چاہتے ہیں یا کروانا ہی نہیں چاہتے، تاکہ لوگ سکون کی نیند سوئیں. جس نے کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنا چھٹیاں کر کے بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار چھوڑ کے بیٹھے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے عوامی حلقوں میں، اس کی ذمہ دار بھی کیا حکومت ہی ہے جو ڈیلے کر رہی ہے ان الیکشنز کو؟ میں اسے ضائع نہیں کہوں گا، میں ایسے سمجھوں گا کہ انہوں نے عوام پہ انویسٹ کیا ہے اور اپنی لابی کی ہے. کبھی بھی اپنی لابی، کبھی بھی اپنی عوام سے کانٹیکٹس یہ ضائع نہیں ہوتے. اور الٹیمیٹلی یہ جب بھی الیکشن ہوگا، آپ پر امید ہیں کہ ہوگا؟ بالکل ہوگا. میں اس بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات بھی ہوں گے، اور اس بارے میں بھی 100% شور ہوں کہ چاہے حکومتیں اختیارات دینا چاہیں یا نہ چاہیں، یہ اختیارات مل کر رہیں گے، کیونکہ جو آزادی دنیا میں مل جاتی ہے اسے آپ واپس تو لے سکتے ہیں، مکمل طور پر چھین نہیں سکتے. وہ پھر آزادی دینی پڑتی ہے، پھر دینی پڑتی ہے. یہی واحد راستہ ہے. یہی واحد راستہ ہے. سہیل صاحب، حکومتی سطح پر ایک بات کی جا رہی ہے کہ مردم شماری اگر پہلے ہو جاتی ہے تو مقامی حکومتوں کے انتخابات 2 سال سے پہلے نہیں ہو سکیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ شوشہ مردم شماری کا، اس کو منسلک نہ کیا جائے مقامی انتخابات سے. مردم شماری بہت ضروری ہے، ہمیشہ اس کو وقت پہ اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ کتنی اہم ہے. لیکن اگر فرض کیا یہ مردم شماری کا پہلے معاملہ لے آئیں تو اس سے تو مقامی انتخابات 2 سال پہلے چلے جائیں گے. کیا لوگ پاکستان کے اتنی بدقسمت ہیں کہ 2 مزید سال وہ مقامی حکومتوں کے بغیر گزار دیں؟ پہلے 5 سال گزر چکے ہیں. یہ چاہیے حکومتوں کو کہ یہ خیال کریں. الٹیمیٹلی یہ بہت بڑا گریوینس بن جائے گا. یہ الزام ہے پہلے بھی جمہوری حکومتوں پہ کہ یہ صحیح طرح سے انتخابات نہیں کرواتے. تو مردم شماری کو بہانہ نہ بنایا جائے. نہیں، مردم شماری کو الگ رکھا جائے، وہ جب بھی ہونی ہے اس کا ٹائم ہے وہ کیا جائے. مقامی الیکشن کے لیے تو یہ ابھی تیار تھے. اگر افتخار چودھری صاحب ہوتے چیف جسٹس تو اب تک الیکشن ہو گئے ہوتے. تو اب یہ کیوں نہیں اس کو فالو کر رہے ہیں؟ اب کیوں فالو نہیں کرتے؟ تو پہلے کروانے کو تیار تھے تو کیا ڈرتے ہوئے کروانے کو تیار تھے؟ اب قانون اور آئین کا ڈر ان کو ختم ہو گیا، تو اب انہیں چاہیے کہ قانون اور آئین سے ڈریں. شخصیتوں سے ڈر کر ملکی معاملات نہیں چلتے، آئین اور قانون سے ڈرنا چاہیے. بہت خوبصورت بات سہیل صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اپنے ناظرین سے چاہیں گے اجازت، فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.